پروردگار عالم نے سارے انسانوں کو مخاطب کیا، ایک ایک انسان کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ الم ترو ان اللہ سخر لکم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کس طریقے سے مسخر کر دیا ہے آسمان کی چیزوں کو اور زمین کی چیزوں کو۔ آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز پروردگار نے تمہارے لیے مسخر کی۔ الم ترو، تم نے دیکھا نہیں؟ فَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں برسا دی، پھر بھی تم نے نہیں دیکھا؟ نعمتیں دی نہیں، برسا دی۔ لیکن دینے میں گننے کا حساب ہوتا ہے، برسانے میں بے حساب برستی ہے۔ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں برسا دی۔ تو کائنات کو مسخر کیا تمہارے لیے اور تم پر اپنی نعمتیں برسا دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لیکن نعمتیں پانے کے باوجود ایسے بھی انسان ہیں کہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ قرآن ہے، پھر بھی بحث کیے جا رہے ہیں۔ نعمتیں پانے کے باوجود خدا کے خلاف بحث کیے جا رہے ہیں۔ نعمت اور شکر نعمت، ہم طے کریں کہ نعمت کیا ہے، شکر نعمت کیا ہے۔ تو اب نعمت کیا ہے سنتے جانا، آرام سے سنتے جانا۔ سورہ نحل، نعمت کیا ہے، اور یہ لفظ نعمت کیسے کیسے بار بار ریپیٹ ہوا ہے وہ دیکھتے جائیے گا۔ سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افا بنعمت اللہ یجحدون۔ اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، تو جس کے پاس زیادہ رزق آ گیا ہے وہ غریب کی طرف پلٹاتا کیوں نہیں ہے؟ بھائی یہ ہے قرآن کا فلسفہ۔ اس جملے کو میں ہدیہ کروں گا اپنے سننے والوں کی خدمت میں۔ بے رات رزق، تمہارے پاس اگر دولت زیادہ آ گئی ہے، زیادہ آ گئی ہے، تو غریب کی طرف پلٹاتے کیوں نہیں؟ پلٹانے کا لفظ ہے، بھائی توجہ رکھنا، غریب کو دیتے کیوں نہیں، غریب کو پلٹاتے کیوں نہیں؟ یعنی حق اس کا تھا، اتفاق سے تمہارے پاس آ گئی، اب پلٹا کے پھر وہی پہنچا دو۔ تو کثرت رزق، کثرت سے آنا، صرف رزق کی بات نہیں کر رہا ہوں، کثرت رزق نعمت افا بنعمت اللہ یجحدون، یہ اتنا وافر مقدار میں ہم نے پیسہ انہیں دے دیا، کیا پھر بھی یہ اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ تو رزق کا وافر آنا نعمت۔ ٹھیک، سنتے جاؤ، آرام سے سننا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ ہم نے تمہاری قسم سے تمہارا جوڑا بنایا، وہ عورت ہو یا مرد، تمہاری قسم سے تمہارا جوڑا بنایا، شریک زندگی دیا، ہم نے تمہیں شریک زندگی دیا۔ میں سنتے جانا، اور شریک زندگی دے کے بس نہیں کی، ہم نے اس کے بعد اولاد دی، اور پھر اولاد دے کے بس نہیں کی، در اولاد دی، اور یہ سلسلہ چلا۔ تو اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفظۃ، بیٹے دیے، نواسے دیے، پوتے دیے، نسل چلی۔ ورزقکم من الطیبات، اور گندا رزق نہیں دیا، طیب و طاہر رزق دیا، طیب و طاہر رزق دیا۔ افبالباطل یؤمنون، ہمارا اتنا کھانے کے بعد بھی ایمان باطل میں ہے، اور ہماری نعمت کا انکار کر رہے ہو۔ اب درمیان سے میں نے 9 آیتیں چھوڑی، اور 9 آیتوں کے بعد پھر آواز دی۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذبحکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حين واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکلالا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اللہ نے تمہیں گھر دیے، تمہارے گھروں کو باعث سکونت بنایا۔ بھائی یہ فہرست مکمل ہونے جا رہی ہے۔ اللہ نے تمہیں گھر دیے، ان گھروں کو تمہارے
تمہارے لیے باعث سکونت قرار دیا. اللہ نے تمہیں پالوں سے خیمہ بنانا سکھلایا تاکہ تم گرمیوں کے زمانے میں خیمے کو آسانی سے لگا سکو اور جب چاہو انہیں اکھاڑ کر ناکے کی پشت پر رکھو اور لے کے چلے جاؤ. تو گھر دیے, خیمہ بنانا سکھلایا, خیمے کو باعث سکونت بنایا, گھر کو باعث سکونت بنایا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا, اور اللہ نے تمہارے لیے سایہ پیدا کیا. تو دیکھنا نعمتیں گنا رہا ہے پروردگار نعمتیں گنا رہا ہے. اللہ نے تمہارے لیے سایہ پیدا کیا. اگر 24 گھنٹے سورج چمکتا رہے تو انسانیت جل کے مر جائے. سایہ نعمت ہے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا, اللہ نے تمہارے لیے سائے پیدا کیے. ومن الجبال اکنانا, اور پہاڑوں میں غار پیدا کیے تاکہ اگر کبھی مارے پھر رہے ہو اور کوئی پناہ گاہ نہ ملے تو ان غاروں کی ٹھنڈی ہواؤں میں جا کر اپنے آپ کو سکون دے سکو. واللہ جعل لکم سرابیلا تقیکم الحر وتقیکم باسکم, اللہ نے تمہیں گرمی اور سردی کے لباس دیے, بنانا سکھلایا. اور جنگ میں جو پہن کے جاتے ہو وہ بھی اللہ ہی نے سکھلایا ہے. تو بہت رزق نعمت, اولاد نعمت, نسل کا چلنا نعمت, شریک زندگی نعمت, کھانا نعمت, گھر نعمت, سانس لینے کے لیے ہوا دی وہ ہوا نعمت. بھائی یہ ساری چیزیں ہیں نا, وہاں پھر رزق وہ نعمت. اب میں یہ ساری نعمتیں سن لی, شریک زندگی نعمت, کھانا نعمت, گھر نعمت, لباس نعمت, یعنی روٹی کپڑا مکان, یہ نعرے تو آپ نے بہت سنے نا. بھائی کتنی نعمتیں دی, روٹی دی, لباس دیا, مکان دیا, اولاد دی, شریک زندگی عطا کی, اولاد کی باقی رہنے کی ضمانت دے دی. تو اب یہ نعمتیں, اور اس کے بعد اب چیلنج کیا فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. آج یورپ اور امریکہ کے معاشی مفکرین یہ کہہ رہے ہیں کہ نعمتیں کم ہیں, ہم زیادہ ہیں, اسی لیے کسی کو مل رہی ہے کسی کو نہیں مل رہی ہے. تو یہ تو تمہارا خیال ہے کہ نعمتیں کم ہیں ہم زیادہ ہیں, اور اس کا خیال یہ کہ نعمتیں زیادہ ہیں تم کم ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے. بھائی گن لو ہوا, لیکن صرف ہوا تھوڑی نعمت ہے, سانس کا اندر جانا وہ بھی نعمت, اور اگر رک جائے تو انسان مر جائے, باہر آنا وہ بھی نعمت. تو بھائی تعدوا نعمت اللہ ہے لا تحصوها, یہ جو دنیاوی نعمت ہے نا, یہ ہوا, یہ زمین, یہ مٹی, یہ گھر, یہ لباس, یہ کھانے کی ساری چیزیں, یہ شریک زندگی, یہ نعمت ہے دنیاوی, اور یہ اتنی ہے کہ اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. بھائی یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب ایک شخص آیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں. علی کے پاس آیا ایک شخص اور کہنے لگا یا علی, ہم نے یہ سنا ہے کہ رسول بڑے اخلاق والے تھے. کہا کہ ہاں سچ سنا ہے. کہا ذرا رسول کے اخلاق تو گنا دیجیے. انگلی سے اشارہ کرنے لگا کہ ذرا رسول کے اخلاق تو گنا دیجیے. تو آپ نے کہا کہ میں گنا دوں گا, ذرا تو دنیا کی نعمتوں کو گنوا دے, میں تجھے رسول کے اخلاق گنوا دوں, ٹھیک ہے نا. شرط کیا ہے کہ تو دنیا کی نعمتوں کو گنوا دے. ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ کیا میں دنیا کی نعمتوں کو گن سکتا ہوں. گھبرا گیا, کہنے لگا کہ یا علی دنیا کی نعمتوں کو گننا ممکن نہیں ہے. کہا اچھا ممکن نہیں ہے, کہلوا لیا کہ ممکن نہیں ہے. جب کہلوا لیا کہ ممکن نہیں ہے تو پوچھا کہ اچھا ممکن نہیں ہے کہ تو دنیا کی نعمتوں کو گن دے. کہا کہ نہیں. کہا سن, قرآن میں ہے متاع دنیا لقلیل, دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں, تو تو قلیل کو نہیں گن سکتا. اور قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, محمد کے اخلاق عظیم ہے, تو قلیل کو نہ گنوا سکے, میں عظیم کو کیسے گنوا دوں. بات تو واضح ہو گئی نا کہ دنیاوی نعمتیں, توجہ رکھنا, دنیاوی نعمتیں برسا کے دی. لیکن اب ایک جملہ میرا بھی سنتے جاؤ. اب تک تو میں قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا تھا, اور اب ایک میرا بھی جملہ سنو. دولت نعمت ہے لیکن ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. یا دولت نہیں رہے گی یا اسے استعمال کرنے کے لیے تم نہیں رہو گے. اولاد نعمت ہے نا, لیکن وہ بھی دائمی نعمت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا.
بھائی تم نہیں رہو گے اولاد رہے گی، پھر اولاد چلی جائے گی، اولاد کی اولاد رہے گی، یعنی رکتا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو اب نعمتوں کی ہوئی دو قسمیں، ایک وہ نعمتیں جو ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، زوال پذیر ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ نہ رہے، اور دوسری وہ نعمتیں جو ہمیشہ رہے، جن میں زوال نہ ہو، جن میں فنا نہ ہو، جن میں تغیر نہ ہو، جن میں دوام ہو۔ تو جو فنا ہونے والی نعمتیں ہیں ان کا تعلق دنیا سے ہے، اور جو دائمی نعمتیں ہیں ان کا تعلق جنت سے۔ تو اب کتنی نعمتیں ہوئی، کتنی قسموں کی؟ دو قسم کی۔ دنیا میں جو ملے وہ فنا ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، وہ زوال پذیر ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ نہ رہے، اور جنت میں جو نعمت ملے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ بات تو طے ہے نا، جنت کی نعمت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ نعمتیں کہاں ہیں ہمیشہ والی؟ جنت میں، اس لیے جنت بھی نعمت۔ اور جنت کب ملے گی؟ عمل صالح کرنے سے، اس لیے عمل صالح بھی نعمت۔ اور عمل صالح کیسے ہوگا؟ ہدایت آنے پر، اس لیے ہدایت بھی نعمت۔ اور ہدایت کون دے گا؟ ہادی دے گا، اس لیے ہادی بھی نعمت۔ تو نعمتیں ہیں جنتوں میں، جنت نعمت۔ جنتیں کیسے ملے گی؟ متقی بن جاؤ، تقویٰ اختیار کر لو، عمل صالح کرو، عمل صالح نعمت۔ ٹھیک؟ اچھا عمل صالح اب اپنی مرضی سے کرو گے، اپنی مرضی سے عمل صالح کرو گے؟ نہیں، ہدایت آئے گی تو عمل صالح کریں گے، اس لیے ہدایت نعمت۔ اور ہدایت کیا اپنی مرضی سے حاصل کر لو گے؟ نہیں، ہادی دے گا، اس لیے ہادی نعمت۔ تو ہادی نعمت ہے نا۔ اب قرآن نے آواز دی فما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جتنی نعمتیں آئی ہیں وہ اللہ نے بھیجی ہے۔ تو اگر ہادی نعمت ہے تو تم نہیں بناؤ گے، اللہ بھیجے گا۔ جنت نعمت ہے، اور جنت ملے گی ہمارے سارے پر۔ یہی سبب ہے، چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں، جاؤ پورے قرآن میں دکھلا دو کہ جنت مومنین کو ملے گی۔ نہیں ملے گا، بتاؤ کس کو ملے گی؟ قرآن ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت سنواری ہے، دیکھا کیا تیور ہے پروردگار کے۔ قرآن سے کرو نا، ازلفت الجنت، ہم نے جنت سنواری ہے، ہم نے جنت سجائی ہے، ہم نے جنت کو آراستہ کیا ہے۔ کن کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے۔ تو مومنین کے لیے نہیں ہے، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مومنین کے لیے نہیں ہے پورے قرآن میں۔ نہیں، دوسری آیت سنتے جاؤ، سورہ مریم، تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جو جنت بنائی ہے نا ہم وراثت میں دیں گے، ہم وراثت میں دیں گے۔ کسے دیں گے؟ من کان تقیا، جو متقی ہوگا اسے دیں گے۔ تنہا ایمان پہ جنت نہیں ملے گی، جنت ملے گی تقوی کے اوپر۔ اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اور قرآن ہر گھر میں ہوگا۔ اب جاؤ سنو اور یاد رکھو کہ ان مسلمانوں میں دو قسمیں، مومنین، متقین، ہے نا؟ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، قرآن میں بہت آیا ہے، اور یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ نے ڈانٹا بھی بہت ہے۔ ایمان لانے والوں کو جھلکیاں ملی ہیں۔ سناؤ یا ایھا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، ایمان لانے والوں اگر مرتد ہونا چاہتے ہو تو مرتد ہو جاؤ، تو تمہارے مرتد ہونے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں مرتد ہو جاؤ تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ تو ایمان لانے والے مرتد ہوئے ہوں گے نا۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مفروضات پہ بات نہیں کرتا، قرآن حقائق پہ بات کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان لانے والوں مرتد ہو جاؤ، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں دین کی حفاظت کے لیے۔ تو ڈانٹ دیا ایمان لانے والوں کو یا نہیں؟ اور سناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان لانے والوں خدا سے آگے مت بڑھو، رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ ڈانٹ دیا یا نہیں؟ ڈانٹ دیا نا مومنین کو، ایمان لانے والوں کو۔ اور سناؤ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان لانے والوں نبی کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو۔ کیسے کیسے ڈانٹا ہے ایمان لانے والوں کو۔ یعنی میں بیان کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان لانے والوں کو پروردگار نے کس کس طریقے سے ڈانٹا ہے۔ اگر یہ بات پہنچ گئی تو اب خلاصہ سنو، مومنین وہ جن سے کبھی کہے مرتد ہو جاؤ فکر نہیں ہے، کبھی کہتے رسول سے آگے مت بڑھو،
کبھی کہتے رسول کی آواز پہ آواز کو بلند نہ کرو، کبھی یہ کہے کہ تم انہیں اپنے دوستوں کی طرح نہ پکارو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، تم ایک دوسرے کو جیسے آپس میں دوستوں کو پکار لیتے ہو نا، ویسے میرے نبی کو نہ پکارنا، تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے۔ مومنین کو ڈانٹا ہے، مومنین کو جھڑکی دی ہے، مومنین کے ساتھ اللہ کے مزاج بگڑ گئے ہیں، مومنین پر اللہ نے اپنے تیور دکھلائے ہیں، لیکن متقین کے لیے سوائے پیار کے نہیں ہے۔ ہم نے جنت رکھی متقین کے لیے، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین اللہ کے پاس رہیں گے، متقین کے نزدیک ہمارا دین خیر ہے، تو مومنین کی تعریف نہیں کرتا، متقین کی تعریف کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں امیر المومنین نہ معلوم کتنے بنتے بگڑتے رہے، مگر امام المتقین علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں تو کہتا رہا ہوں کہ علی کے مقابلے پہ بڑے امیر المومنین بنا لیے نا، تو ذرا امام المتقین بھی بنا کے دکھلاؤ۔ ازلفت الجنت، بھائی آگے بڑھ رہا ہوں، جنت کی نعمتیں دائمی ہے، لازوال ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ازلفت الجنت للمتقین، مجمع پڑھا لکھا ہے میرے سامنے، جنت سواری گئی متقین کے لیے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جو میں نے بنائی ہے نا، یہ وہ جنت ہے جو میں وراثت میں دوں گا متقی لوگوں کو، یعنی صاحبان تقویٰ میرے سامنے تشریف فرما ہے، امام المتقین کے ماننے والے میرے سامنے تشریف فرما، ٹھیک ہے نا، یہ سب صاحبان تقویٰ ہے۔ تو جنت آپ کی ملکیت نہیں، آپ کو تو وراثت میں ملے گی، کہ آیت کا مفہوم یہی ہے، اور جب آیت کا مفہوم یہی ہو تو میں آگے کیسے بڑھ جاؤں جب تک یہ بات واضح نہ ہو جائے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہم متقی لوگوں کو میراث میں دیں گے، ملکیت میں نہیں دیں گے۔ اچھا، ملکیت اور میراث میں فرق کیا ہے؟ یہ تصویر میری ملکیت ہے، ٹھیک ہے نا، اور میرے باپ سے اگر مجھے منتقل ہو جائے میراث ہے، تو جو انسان کی اپنی ہو وہ ملکیت، اور جو انسان کو دوسرے سے ملے وہ ہے میراث۔ بات واضح ہو گئی؟ جو انسان کی اپنی ہو وہ ملکیت ہے، جو دوسرے سے ملے وہ میراث ہے۔ جنت تمہاری اپنی نہیں ہے، میراث ہے، دوسرے سے مل رہی ہے، تو ہے نا کچھ مالکان جنت۔ تو اب مالکان جنت کو کہاں تلاش کریں، کہاں تلاش کریں کہ جنت کے مالکان کون ہیں؟ تو جنت میراث ہمیں کسی سے ملے گی، تو وہ جو کسی ہے وہی مالک ہے جنت کا۔ میں مر جاؤں تو میں نے کمایا میرا مال، ٹھیک، اب میری مرضی سے بڑھ جائے، میرے بیٹوں میں میری بیٹیوں میں مجال ہے کہ میرا مال میری مرضی سے بڑھ جائے۔ قرآن میں پورا چارٹ لکھا ہے، قرآن میں پورا چارٹ ہے کہ اگر مرنے والا بن جائے تو بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، اخوین کو اتنا ملے گا، ماں باپ اگر ہو تو ان کے ساتھ کتنا ملے گا، یعنی پورا چارٹ بنا کے دے دیا۔ اب عجیب بات ہے کہ مال میرا اور وارث معین کرے اللہ۔ بھائی مرا ہوں میں، کمایا میں نے، مال میرا، تو اب مجھے حق دے دو کہ جیسا چاہوں بانٹ لو۔ کہا کہ نہیں، مال تمہارا صحیح لیکن تمہارے وارث اللہ معین کرے گا۔ تو اب یہ کمانا یا نہیں کہ ہمارے مال کا وارث اللہ معین کرے اور اللہ کے دین کا وارث آپ معین کرنے لگے۔